سورۃ الانفال آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، شر الدوابی شر بدترین، الدوابی جانوروں میں سے، ان شر الدوابی بے شک جانوروں میں سے بدترین، عند اللہ عند نزدیک اللہ اللہ کے، الذین وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم پس وہ لا نہیں، یؤمنون ایمان لاتے، فہم لا یؤمنون پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل کفر کی شدید ترین مذمت کی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جتنے بھی جانور ہیں ان میں سے جو بدترین اللہ کے نزدیک ہیں وہ لوگ ہیں الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ قریش کی ایک جماعت ہے جس کا تعلق بنو عبد الدار سے تھا۔ تو یہ بھی ان کی یہ عمومی طور پر بھی اہل کفر کی طرف اشارہ بنتا ہے، اور اگلی آیت کے ساتھ بھی اس کا لنک ہے جو اگلی آیت مبارکہ آ رہی ہے، تو اس کو ملا کر دیکھیں تو اس کا یہودیوں کے ساتھ بھی تعلق بنتا ہے۔ تو عمومی لحاظ سے بھی اس آیت مبارکہ کا معنی نکلتا ہے، اور یہودیوں کے سیاق و سباق میں بھی اس کا معنی نکلتا ہے۔ بہرحال دونوں لحاظ سے اس کا مفہوم بالکل کلیئر ہے کہ سارے جتنے بھی چوپائے ہیں، چلنے پھرنے والے جانور ہیں، ان میں حیوان ہیں یا انسان ہیں، کیونکہ جو انسان ہے وہ حیوان ناطق ہے، بولنے والا اسے بولتے ہیں، بولنے والا حیوان۔ تو جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے بدترین وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ انسان اور عام طور پر جانوروں ان میں فرق عقل و فہم کا ہوتا ہے۔ جو درندے ہیں ان میں عقل و فہم نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، اور انسان ان سے ممتاز ہوتا ہے، انسان ان سے امتیاز رکھتا ہے عقل اور شعور کی وجہ سے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات کو نہ پہچان سکے، حق کی معرفت حاصل نہ کر سکے، تو رب نے فرمایا وہ بدترین جانور ہے کہ وہ اس عقل و شعور کو استعمال کر کے عقل و شعور کی صلاحیتوں سے ایمان کی معرفت نہ پا سکے۔ تو ان سے تو یہ تو وہ باقی جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا، جبکہ باقی جانوروں کو اپنی اچھائی اور اپنی خیر کا پتہ ہوتا ہے، اور جو جتنے عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہوتے ہیں وہ انہیں اچھی طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو جانور ہیں انسانی شکل میں، یہ دراصل جو کفر کرنے والے ہیں یہ بدترین جانور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آگے مزید اس کی وضاحت کی، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان نہیں لاتے، کہ جو کافی لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ وہ خیر و شر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے اس کو اپنی عقل سے، اپنی فہم سے نہیں پرکھ سکتے، اور وہ جینوں کو صرف ایک جینا بنا لیتے ہیں، زندگی گزارنا بس ایک زندگی گزارتے ہیں
کہ ہم یہاں کھائیں پئیں اور بعد میں مر جائیں، اور حقیقی جو زندگی کا مقصد ہے، رب کی معرفت، رب کی بندگی، اس کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بدترین جانور ہیں۔ آگے فرمایا سورۃ الانفال آیت نمبر 56 الذین، وہ لوگ آہدتا، آپ نے عہد کیا، منہم، ان سے، الذین آہدتا منہم، وہ لوگ جن سے آپ نے عہد کیا، ثم پھر، ینقضون، وہ توڑ ڈالتے ہیں، عہدہم، اپنے عہد کو، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، فی، میں، کلی، ہر، مرتن، بار، فی کلی مرتن، ہر بار، وہم، اور وہ، لا، نہیں، یتقون، ڈرتے، وہم لا یتقون، اور وہ نہیں ڈرتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پچھلی آیت کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ ہے، اس آیت کے ساتھ، اور یہ آیت مبارکہ کے نزول کا پس منظر یہودی ہیں۔ یہودیوں کے بعض قبائل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الائنس کیا، ان میں بنو قریظہ ہے، بنو جوہیم ہے، بنو جہم ہے، بنو مدلج۔ تو جب بھی جس واقعہ کے لیے بھی، جن حالات کے پس منظر میں بھی ان سے معاہدہ ہوتا، یا اپنے مفاد کے لیے اس معاہدے کو توڑ ڈالتے، تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر کیا ہے، بار بار ان کی عہد شکنیوں کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر بنو قریظہ سے معاہدہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ کر قریش مکہ، کفار مکہ، ان کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے خلاف عہد کو توڑ دیا۔ اسی طرح بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ معاہدہ کیا، تو وہ معاہدہ بھی انہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر توڑ دیا۔ تو بار بار عہد شکنی کے مرتکب ہوئے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کی کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں ان کا ذکر کیا ہے، اور جو پچھلی آیت سے پتہ چلتے کہ یہ بدترین لوگوں کی نشانیاں ہیں، بدترین جانوروں کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ ہوتے کون سے ہیں، جو اہل کفر میں سے بھی بدترین ہیں۔ تو فرمایا الذین عاہدت منہم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے عہد کیا، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ توڑ ڈالتے ہیں اپنے عہد کو، فی کل مرۃ، ہر بار، یعنی جب بھی معاہدہ ہوتا ہے کسی بھی معاملے پر، کسی بھی حالات میں، جنگی ماحول میں، معاشرتی، سماجی، سیاسی ضروریات کے مطابق، عسکری ضروریات کے مطابق، تو وہ اپنے مفاد کے لیے اسے توڑ ڈالتے ہیں، فی کل مرۃ، ہر بار۔ اور آگے فرمایا وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ ڈرتے نہیں۔ اب یہ جو تقوی کا معنی دو طرح سے ہے، ایک تو اس کا تعلق انسانی معاشرے کے ساتھ ہے، اور ایک اللہ کے ساتھ ہے۔ انسانی معاشرے کے ساتھ اس طرح کہ دنیا میں چاہے کسی بھی قوم کا کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی عقیدے کا پیروکار ہو، کسی بھی دین کو ماننے والا ہو، ہر ایک کے ہاں یہ ایفائے عہد یہ مسلم ہے، وعدے کو ایفا کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا، عہد کی پاسداری کرنا، یہ ہر قوم میں، ہر مذہب کے ماننے والے میں مسلمہ قاعدہ ہے۔
اور ہر جگہ عہد شکنی کی مذمت کی جاتی ہے، عہد شکنی کی مذمت کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ڈرتے نہیں۔ مراد یہ ہے کہ نہ وہ دنیا میں انسانوں سے ڈرتے ہیں، جو انسانوں کے درمیان ان کے تعلقات خراب ہوں گے، جو ان کی بے عزتی ہوگی، ان کی رسوائی ہوگی، وہ ذلت کا شکار ہوں گے، وہ اس سے بھی نہیں ڈرتے۔ اور پھر اللہ کے ہاں تو عہد شکنی کی سزا ہے، اللہ کے ہاں تو عہد شکنی کی سزا ہے لازماً۔ تو نہ دنیا سے ڈرتے ہیں اور نہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ کا یہ معنی ہے، وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ نہیں ڈرتے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال آیت نمبر 57 اس میں فرمایا فَإِمَّا سو اگر تَسْقَفَنَّهُمْ تَسْقَفَنَّ آپ پالیں ہم انہیں، یہ تسکفنا اس میں نون شد کے ساتھ، یہ نون ثقیلہ اسے بولتے ہیں، تاکید کے لیے آتا ہے۔ تسکفنا آپ ضرور انہیں پائیں، ضرور ان سے ملیں۔ سقف کا مطلب ملنا، یہ اس کا مطلب ہے کسی چیز کا ادراک کرنا، اسے حاصل کر لینا، اسے پا لینا۔ تو تسکفنہم اگر تم انہیں پالو، فی الحربی جنگ میں، میدان جنگ میں انہیں پالو، ان سے ملاقات ہو جائے، ان کا سامنا ہو جائے۔ فشرد تو انہیں بگا دیں، فشرد تو بگا دیں۔ شرد کا مطلب تشرید، اس کا معنی تتر بتر کرنا، تتر بتر کر دینا، متفرق کر دینا، علیحدہ علیحدہ کر دینا، یہ اس کا معنی ہے۔ فشرد تو انہیں تو بگا دیں، بہم انہیں، من ان کو، خلفہم خلفہ پیچھے ہم جو ان کے ہوں، فشرد بہم من خلفہم تو ان کے ذریعے جو ان کے پیچھے ہوں ان کو بگا دیں، ان کو تتر بتر کر دیں، ان کو منتشر کر دیں۔ لعلہ تاکہ ہم وہ یذکرون نصیحت حاصل کریں، لعلہم یذکرون تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے یہ جو منافقانہ رویہ رکھتے ہیں غیر مسلم اقوام، اسلام دشمن طاقتیں، طاغوتی طاقتیں، ان سے نمٹنے کا اللہ تعالی نے ان سے نمٹنے کی ایک راہ دکھائی ہے، ایک ہدایت عطا کی ہے۔ کیونکہ اول تو ایسے لوگ چھپے چھپائے رہتے ہیں، یہودیوں میں بھی جو منافق طبقات تھے جو عہد شکنی کرتے تھے، وہ سامنے نہیں آتے تھے بلکہ چھپ چھپ کر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا اگر ان سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، ان سے تمہارا مقابلہ ہو جائے میدان جنگ میں، یہ تمہارے سامنے آ جائیں، جنہوں نے عہد شکنی کی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو رب نے فرمایا کہ پھر ان کے ذریعے ان کے پچھلوں کو تتر بتر کر دے۔ فشدد بہم من خلفہم ان کے ذریعے جو ان کے پیچھے ہوں ان کو بگا دیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس میں ایک مخفی معنی ہے، ایک سیکرٹ میننگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن سے مقابلہ ہو ان کو اس قدر شدت سے ماریں، اس قدر شدت سے ضرب لگائیں، ان منافقانہ قوتوں پر، عہد شکن قوتوں پر، اہل طاغوت پر اتنی شدت سے قوت لگائیں اور انہیں نقصان پہنچائیں جانی و مالی طور پر، کہ ان کا انجام دے کر جو ان کے پیچھے سازشیں کر رہے ہوں، اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں، ان کے بھی کان کھڑے ہو جائیں اور ان کی طاقت وہ منتشر ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ مفہوم ہے کہ جو تمہارے سامنے آ جائے انہیں خوب قتل و غارت کرو کیونکہ وہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، امن کو نقصان پہنچانے والے ہیں، انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ ان کے ذریعے جو پیچھے ہوں ان کو بھگا دیں، یعنی وہ بھی تمہارے سامنے آنے کی جرت نہ کرے۔ اس لیے آگے اس کی وضاحت فرمائی اسی آیت میں، لعلہم یذکرون، تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو، وہ عبرت حاصل کریں۔ یذکرون یہ معنی یہ دونوں طرح سے جاتا ہے، اس کا مفہوم نکلتا ہے کہ جن سے جنگ میں مقابلہ ہو ان کو بھی نصیحت حاصل ہو، اور جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی نصیحت حاصل ہو، کہ جنگ کرنے والے اپنی عہد شکنی کی، بد عہدی کی اور وعدہ خلافی کی، اس کی سزا پا لیں میدان جنگ میں۔ یہ تو ہو جائے گی، یہ سبق حاصل ہو جائے گا جو میدان جنگ میں آئے، اور ان کے ذریعے جو پیچھے بیٹھے ہوں گے ان کو غائبانہ سبق حاصل ہو جائے گا، غائبانہ انہیں پیغام پہنچ جائے گا کہ اگر ابھی تک تم نہیں سنبھلے اور تم نے اسلام کے خلاف یہ سازشیں نہیں چھوڑی تو بالآخر تمہارا انجام بھی یہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد سورۃ الانفال آیت نمبر 58 اس میں ارشاد فرمایا، وَإِمَّا، اور اگر تخافن، آپ کو اندیشہ ہو، من قومن، کسی قوم کی جانب سے، کسی بھی قوم کی جانب سے، وَإِمَّا تخافن من قومن، اور اگر آپ کو کسی بھی قوم کی جانب سے اندیشہ ہو، خوف ہو، خیانتاً، خیانت کا، بددیانتی کا، وعدہ خلافی کا، فَانبِذْ، تو پھینک دے، فَانبِذْ، تو پھینک دے، الیہم، الی طرف، ہم ان کے، یعنی ان کی طرف عہد پھینک دے، علی اوپر، سوائن برابری کے، علی سوائن برابری کی بنیاد پر، فَانبِذْ الیہم علی سوائن، کہ برابری کی بنیاد پر ان کی طرف ان کا عہد پھینک دے۔ ان اللہ، ان بے شک اللہ لا نہیں، یحب پسند کرتا، الخائنین بددیانتوں کو، خائنین کو، عہد شکنوں کو، دغا بازوں کو۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ عہد شکنوں کو، دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ایک اور اصول اہل اسلام کو عطا کر دیا ہے۔ یہ قرآن ہے، دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے ہماری بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، فلاح کے لیے اس کلام پاک میں کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا۔ ہر خیر اور فلاح کی بنیاد قرآن میں موجود ہے۔ ہر اصول ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا قرآن سے ملتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی باریک باریک باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے ذریعے ہمیں سمجھا دی ہیں۔ تو یہاں عہد شکنوں سے نبٹنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں تعلیم عطا فرما دی کہ جب کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کر لیں، کیونکہ معاہدہ قوموں کے درمیان حکومتی سطح پر ہوتا ہے، اور آگے سے وہ عہد شکنی کریں تو مسلمانوں کا کیا رد عمل ہو، مسلم حکمران کا کیا رد عمل ہو، نیشن کا کیا رد عمل ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی کی ہدایت عطا فرما دی، فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً، اور اگر آپ کو کسی بھی قوم سے، من قومن، یہ قومن لفظ
یہ تنوین کے ساتھ ہے، قومن، یہ تنوین جب کسی لفظ کے ساتھ آتی یہ عمومی معنی دیتی ہے، مراد یہ کہ کوئی بھی قوم ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی سی بھی قوم ہو، اینی ون، جس بھی قوم کی طرف سے بددیانتی کا اندیشہ ہو، خیانت کا اندیشہ ہو کہ یہ بددیانتی کریں گے، خیانت کریں گے، عہد شکنی کریں گے، یہ وعدہ نہیں نبھائیں گے، تو اللہ تعالی نے فرمایا فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ ان کا عہد ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیں، یعنی عہد توڑ دیں برابری کی بنیاد پر، نہ ان پر ظلم ہو نہ آپ پر ظلم ہو، نہ کسی غیر مسلم قوم پر ظلم ہو اور نہ مسلمان قوم پر ظلم ہو، برابری کی بنیاد پر، جیسا جس سطح پر انہوں نے عہد توڑا ہو، علی سوائن، یہ الفاظ ہمیں بتا رہے کہ برابری کی بنیاد پر توڑ دیا جائے، برابری کی بنیاد پر اس معاہدے کو توڑ دیا جائے۔ اب مسلمانوں پر پابندی نہیں ہوگی کہ وہ وعدہ نبھاتے رہیں، یہ پابندی نہیں ہوگی، یہ پابندی نہیں ہوگی، یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے، آپ کی سیرت طیبہ سے بھی پتہ چلتا ہے۔ کہ جب اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا، صلح حدیبیہ کو توڑ دیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتائے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاہدے کو پس پوچھ ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے پہلے توڑ دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے عہد کی پاسداری نہیں کی۔ صلح حدیبیہ کو معاہدے کو توڑا تھا اہل مکہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پاسداری نہیں کی۔ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کریں یا نہ کریں، اس پر فقہاء نے مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان چند صورتوں میں ضروری ہے، معاہدہ ختم کرنے کا اعلان علانیہ طور پر یہ چند صورتوں میں ہے۔ نمبر 1، جب معاہدے کی مدت ختم نہ ہوئی ہو، یعنی معاہدہ بھی جاری ہو تو مسلمان کسی بھی وجہ سے کہے کہ ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو اعلان کرے، ایک یہ شک ہے۔ دوسری شک ہے فریق ثانی کی عہد شکنی مشہور نہ ہوئی ہو، یعنی فریق ثانی کی عہد شکنی وہ مشہور نہ ہوئی ہو، اس نے توڑ دیا ہو لیکن عہد شکنی مشہور نہ ہوئی ہو، تو پھر بھی وعدہ کو اعلانیہ توڑ دے۔ نمبر 3، یا ان کی عہد شکنی یقینی اور قطعی نہ ہو، یا ان کی عہد شکنی یقینی اور قطعی نہ ہو، اور اگر معاہدے کی مدت ختم ہو گئی یا فریق ثانی کی عہد شکنی مشہور اور یقینی ہو تو پھر معاہدہ ختم کرنے کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے، یعنی عہد شکنی ان کی یقینی اور قطعی نہ ہو پھر بھی اعلان کر سکتا ہے کسی وجہ سے اگر توڑنا چاہتا ہے، اور اگر ان کی عہد شکنی یقینی اور قطعی نہیں، یقینی مشہور اور یقینی ہو تو پھر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، جب پتہ چل جائے کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، یقینی طور پر پتہ چل جائے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے معاہدے کے عہد شکنی کا پتہ چل گیا تھا تو آپ نے پھر اہل مکہ کو بتایا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعلان کیے بغیر ان پر حملہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے بڑی اور بدترین عہد شکنی کی تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الائنس میں تھے، حذاء، بنو حذاء،
تو انہوں نے ان کے افراد کو قتل کیا تھا، اس لیے حضور نے بھی نہیں بتایا اور ان کا جا کر محاصرہ کر لیا ان سے بدلہ لینے کے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، اسی آیت میں 58 میں، ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ عہد شکنوں کو پسند نہیں کرتا، دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیں، چاہے عہد شکن مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلموں میں سے، کسی صورت میں بھی عہد شکن اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عہد شکنی یہ مسلم حکمران کے لیے سب سے زیادہ قابل مذمت تصور کی گئی ہے، قابل مذمت بیان ہوئی ہے مسلم حکمران کے لیے سب سے زیادہ، اور بڑا گناہ تصور ہوئی ہے۔ ایک دو احادیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام ابو داؤد نے اپنی سند سے یہ حدیث روایت کی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا، تو حضرت معاویہ کسی وجہ سے ان کے شہروں کی طرف روانہ ہو گئے، روم کے شہروں کی طرف، تاکہ معاہدہ توڑ کر ان پر حملہ کر دے۔ تب ایک شخص گھوڑے یا ہچر پر سوار ہو کر آیا اور وہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، معاہدہ پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو، معاہدہ پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ حضرت انبسہ تھے، حضور کے صحابی حضرت انبسہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص اور کسی قوم کے درمیان کوئی عہد ہو تو نہ وہ کوئی گرہ باندھے اور نہ کوئی گرہ کھولے، نہ وہ کوئی ان کے خلاف کوئی گرہ باندھے نہ کوئی گرہ کھولے، یعنی ان کے خلاف کہیں بھی الائنس نہ کرے، بد عہدی نہ کرے، حتیٰ کہ معاہدہ کی آخری مدت گزر جائے یا ان کی طرف ان کا عہد برابر پھینک دے۔ فرمایا پھر دو صورتیں استثناء کی، یا تو وہ عہد نامے کا وقت گزر جائے اور یا جیسا معاہدہ ہوا تھا ویسا ہی توڑ دے۔ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2759، اور سنن ترمذی میں ہے حدیث نمبر 1587۔ پھر ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن اس کی عہد شکنی کے برابر جھنڈا نصب کیا جائے گا، اس کی عہد شکنی کے برابر جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ اور سنو، امیر المسلمین کی عہد شکنی سب سے بڑی ہے، جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کی عہد شکنی سب سے بڑی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1738، 1738۔ تو اس سے پتا چلا کہ عہد شکنی بہت بڑا گناہ ہے، خصوصاً مسلمانوں کا امیر، حاکم یا کوئی بھی اسے ذمہ داری ملی ہو، اس کے لیے سخت وعید ہے، اس کے لیے سخت وعید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سربراہ مملکت ہوتا ہے اس کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی، جو عامت الناس ہوتے ہیں ان کی کوئی مجبوری بن جاتی ہے، لیکن جو سربراہ ریاست ہوتا ہے اس کے لیے مجبوری نہیں ہوتی، اس لیے اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ ہر اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے غیر مسلموں سے کیے ہوں یا اپنی عوام سے کیے ہوں۔ یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ عہد شکنی کرنے سے ہی اس کی گرفت ہوگی، نہیں، اگر اس نے اپنی عوام کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا تو تب بھی اس کی گرفت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی سخت، کیونکہ اس کو دیکھ کر باقی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔
اس لیے رب نے اس کے ساتھ وعید کی ہے. اور اگر دوسرے غیر مسلم اقوام کے ساتھ عہد شکنی کرے گا تو اس سے غیر مسلم اقوام کی نظر میں صرف وہ ذلیل نہیں ہوگا بلکہ وہ لوگ سمجھیں گے کہ ان کا دین ہی انہیں ایسی تعلیم دیتا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اس سے دین کی بدنامی ہوگی، قرآن کی بدنامی ہوگی اور ڈیگریڈ ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے مسلمانوں کے امیر کو خصوصی طور پر ایفائے عہد کی تلقین کی ہے اور عہد شکنی پر سختی سے سخت وعید سنائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عہد شکنی سے بچائے، ہر طرح کی برائیوں سے، شر سے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.